یہ کالر آپ دیکھ لیجئے، اکثر کالر اس طریقے پر آپ نے پٹے ہوئے دیکھے ہوں گے، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی 99% وجہ کیا بنتی ہے۔ آج ہم اسی وجہ کو ڈسکس کریں گے اور اس سے آپ کی جو کام ہے اس میں فنشنگ بھی آئے گی۔ تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو A to Z یہ طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں شعیب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ڈیئر ویورز، دو طرح کے پیٹرن آپ کو سامنے دکھ رہے ہیں، کالر کے دو پیٹرن ہوتے ہیں۔ ایک میں جو بین ہے یہ بالکل سٹریٹ ہوتا ہے اور ایک میں تھوڑا اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی مین ریزن کیا ہے؟ بہت سے کاریگر بچپن سے یہ بناتے آ رہے ہیں، شاگردی سے بناتے آ رہے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا پتہ شاید نہ ہوگا کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے جو بین سے اوپر تھوڑا اٹھا ہوا تھا، اس پیٹرن پہ ہم نے فیوزنگ کر دی، پہلے جو ہے کالر کاٹا، پھر اس کے بعد اس کی فیوزنگ کر دی۔ اب جو مین نیچے سے جو بیچ میں سے آپ کو باریک بکرم نظر آ رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اس بین پہ ہے جس پہ ہم نے نشان لگایا تھا، جو بین تھا وہ تھوڑا اٹھا ہوا تھا اس پیٹرن سے۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا کہ سینٹر میں اس کی کٹنگ کر دی۔ سینٹر میں کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے ہم نے دونوں کو الگ کر دیا۔ دونوں کو الگ کرنے کے بعد ہماری آتی ہے سلائی کا پروسیس، کی سلائی ہم نے اس کی سٹارٹ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے نا اس کی جو نیچے والی بین ہوتی ہے وہاں سے سلائی شروع کر دیں گے، اور یہاں پہ اس طریقے پر سلائی گھما کر یہاں پہ ہم بوٹ کی سلائی لگاتے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لب کی لگائیں، جیسی بھی لگائیں، لیکن زیادہ تر بوٹ کی سلائی لگتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ سلائی لگنے کے بعد ہم نے ایکسٹرا کپڑے کو کاٹ دینا ہے۔ کٹنگ کرنے کے بعد اس کو ہم نے سائڈ پہ رکھ دینا ہے، اور اس کے بعد جو کالر ہوگا، اوپر والا جو 2 پیس کالر ہوگا، اس پہ ہم نے سلائی لگا دینی ہے اور نوک تک لا کے ہم نے اس کو روک دینا ہے۔ اس کے بعد سینٹر میں ہم نے یہاں پہ دھاگا ڈال دینا ہے، اور دھاگا ڈالنے کے بعد ہم نے ایک ٹانکا چلا کر اس کو کیا کر دینا ہے، دھاگے کو واپس اس طرف لانا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو نوک ہوتی ہے وہ بڑی خوبصورت اور نفاست سے اور آسانی سے بن جاتی ہے۔ تو کیا کریں گے، یہاں پہ ہم ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے پہ چلے جائیں گے اور سیم پروسیس سے ریپیٹ کر دیں گے۔ جو کام ہم نے پہلے کیا تھا وہی یہاں پہ کر دیں گے۔ بیچ میں دھاگا پھنسا کر ایک ٹانکا لگا کر اس کے بعد ہم دھاگے کو واپس لے آئیں گے اور ایک طرف سے کر لیں گے اس طریقے پر، اور اس کے بعد ہم سلائی اپنی مکمل کر دیں گے۔ تو یہاں سے ہماری جو سلائی کا کام تھا یہ یہاں سے ہو گیا۔ اب مین چیز کی طرف آتے ہیں کہ جو ہم نے نیچے باریک سا ایک بکرم تھا، جو پٹی تھی وہ ہم نے رکھوائی تھی۔ وہ کیوں رکھوائی تھی؟ وہ ہم نے اس وجہ سے رکھوائی تھی کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ یہ جو باریک بکرم کی پٹی ہوتی ہے یہاں پہ کپڑا ہوتا ہے اور کپڑے پہ سلائی لگا دیتے ہیں۔ اب کپڑے کا کیا ہوتا ہے کہ کپڑا جو ہے نا کہ کئی دلائیوں کے بعد یہ جو ہے نا یہ اوپر سے پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ کو تصویر دکھا دی اور آپ نے تھمبنیل میں بھی تصویر دیکھی ہوگی، یہ اوپر سے کپڑا پھٹ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ بکرم لگانے سے اس میں فنیشنگ آتی ہے، بہت زبردست طریقے پر فنیشنگ آتی ہے، بہت زبردست اور نہایت ہی جو ہے نا لاجواب قسم کی اس کی فنش آتی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ اس طریقے پر لاتے ہیں تاکہ یہاں پہ ہماری فنش آ جائے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ سارے پروفیشنل اور بڑے جو برانڈ ہوتے ہیں، جو بڑے مطلب نامی گرامی برانڈ ہوتے ہیں، وہ جو برانڈ بنے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں بنے ہوتے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کیا کرتے ہیں مطلب خیال رکھتے ہیں، ان پہ فوکس کرتے ہیں تاکہ ان کے جو کسٹمر ہے وہ سیٹسفائی رہے، اور سیٹسفائی رہنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ اچھا خاصا ان کو چارج کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو نا وہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے باقی تو آل اوور آپ کو کالروں کا پتہ ہے کیسے بنتے ہیں کیسے نہیں بنتے، ہزاروں ویڈیو ہم نے بنائی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ گول سلائی گھما دینی ہے اور ساتھ میں کالر بنا دینا ہے۔ یہ تو ساری چیزیں آپ کو دکھ رہی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، ہم نے جو بکرم لگایا تھا وہ اس کی کئی وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے سے جو کالر کے اوپر کا کپڑا ہوتا ہے یہ جلدی نہیں پھٹتا۔ کیا ہوتا ہے، نہیں پڑتا مطلب خراب نہیں ہوتا، اکثر کاٹن کے کپڑے میں یہ مسئلہ آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں فنیشنگ بہت لاجواب طریقے پر آتی ہے، ایسی خوبصورت فنش آتی ہے کہ آپ بناؤ گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات کرتا چلوں، دیکھو اکثر کاریگر ایسے ہوتے ہیں کہ سٹارٹ میں بھائی استاد نے مجھے یہ بتایا تھا، دیکھو استاد آپ کو جو بتا رہے استاد سے آپ پوچھو بھی کہ استاد اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے ہم نے جو کالر تھا بین اور
جو اوپر والا کالر تھا 2 پیس، وہاں پہ ہم نے جو بکرم رکھا تھا وہ بکرم پہ ہم نے یہاں پہ سلائی شروع کر دی۔ کیا کر دی؟ بکرم پہ سلائی شروع کر دی، اور سلائی ہم نے سینٹر سے شروع کر دی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ جو کالر ہو گیا، کٹ بین ہو گیا، ایسی چیزوں میں ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ کاریگروں کو میں بتاتا ہوں کہ دیکھو آپ سینٹر سے اس کی سلائی شروع کر دو تاکہ آپ کو جو سینٹر ہو یہ آؤٹ نہ ہو۔ اکثر کاریگروں سے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ والی جو مین سلائی ہے، جو مین کام تھا ہمارا آج کا، وہ یہ تھا کہ یہاں پہ آپ نے بکرم لگانی اور بکرم کے اوپر سلائی لگائیں تاکہ آپ کے فنش بالکل زبردست طریقے پر آئے۔ کیا آ جائے؟ فنش زبردست طریقے پر آ جائے، اور ساتھ میں آپ کا جو کالر ہو، کپڑا پٹ جائے بلے، کپڑا خراب ہو جائے لیکن آپ کا کالر جو ہے اوپر سے خراب نہ ہو، تاکہ کسی کا سوٹ ضائع نہ ہو۔ آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو یہ محنت بھی آپ لازمی کر دیا کریں، اس سے آپ کی فنشنگ بہترین بیٹھے گی، خوبصورتی آئے گی کالر میں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کا کسٹمر جو ہوگا یہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا کہ سر ہمارا جو یہاں پہ کالر پٹ گیا۔ اب اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ کسٹمر لاتا ہے تو کسٹمر کو کیا بولتے ہیں، سر یہ تو آپ کے کپڑے میں فرق ہے، یہ تو کپڑا اوپر سے پٹ گیا۔ دیکھو کپڑے کی بھی غلطی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر غلطی کاریگر کی ہوتی ہے۔ یہ چیز جو ہے نا کیا کرتے ہیں ٹیلر حضرات مانتے بھی نہیں، آپ اس کے پاس لے جاؤ، سر یہ تو آپ کے کپڑے کا فرق تھا، یہ تو اوپر سے جو ہے نا کیا ہوا، آپ کا کپڑا کٹ گیا۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس میں میرے حساب سے 90% ٹیلر حضراتوں کی غلطی ہوتی ہے۔ یہ 10% ہم کپڑے کا کہہ سکتے ہیں کہ کپڑے کا فالٹ تھا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے کام اچھا کریں، اپنے کام کے ساتھ جتنے آپ ایماندار ہوں گے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں آپ کو ذاتی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ اپنے کام کے ساتھ آپ جتنے بھی ایماندار ہوں گے، واللہ باللہ اللہ آپ کو اس سے 10 گنا بہتر رزق دے گا۔ آپ کسی اور کی چیز کا خیال رکھو گے، اللہ آپ کو اس چیز کا خود مالک بنا دے گا۔ تو یہ چیزیں، یہ جو نا یہ باتیں ہیں، یہ میری طرف سے میں آپ کو ایک ایز اے نصیحت کہہ رہا ہوں کہ آپ اس چیز کا لازمی خیال رکھیں، اپنے کام کے ساتھ ایماندار رہیں۔ کام کے ساتھ جتنے آپ ایماندار رہیں گے اللہ آپ کو اتنی ہی ترقی دے گی۔ اور یہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ اس چیز کا میں ذاتی خود شاہد ہوں، میں خود گواہ ہوں اس بات کی کہ میں نے جتنی بھی کام کیے ہیں، جو بھی کام کیے ہیں، اللہ بفضل میں نے پوری ایمانداری سے کیا۔ میں نے کبھی کام میں یہ چیز نہیں کی کہ نہیں یار یہ نہیں، یہ ڈنگے ماروں، یہ کروں وہ کروں۔ حتیٰ کہ میرے پاس اگر کوئی بچے کا سوٹ بھی لے کے آتا ہے اور میں لیتا ہوں بنانے کے لیے تو باخدا میں اس طریقے پر کٹنگ کرتا ہوں جس طرح میں بڑے کا کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرا کام ہے، یہاں سے میرے بچوں کو روزی ملتی ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہ چاہتا ہوں کہ بھئی میرے جو بچے روزی کا ہیں وہ فل ایمانداری کے کا ہیں، اس میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہ ہو۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ کام کے ساتھ ایماندار رہیں، اپنے کام بالکل بھرپور طریقے سے کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہتر سلا دے گا۔ تو یہاں پہ ہمارے جو ہے حالے کی بھی کٹنگ ہو گئی، آپ نے حالے کی بھی کٹنگ دیکھی، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم سینٹر سے سلائی لگاتے تو یہاں پہ آپ کالر دیکھ لیجئے، ہم نے سینٹر ٹو سینٹر ملایا، اس کے بعد ہم نے سلائی لگا دی۔ یہاں سے ایک طرف سے سلائی لگا دیں گے، پھر اس کے بعد دوسری طرف جا کے بھی سلائی لگا دیں گے۔ تو یہاں سے ہماری ویڈیو مکمل ہوتی ہے، اور جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ اچھی طریقے پر سمجھ گئے ہوں گے۔ تو میں اجازت چاہوں گا، اجازت سے پہلے اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب لازمی کر دینا، اور بیل آئیکن بھی پریس کر دینا، اور اپنی یار دوستوں کے ساتھ بھی چینل شیئر کر دو تاکہ وہ بھی اس کام سے ہم سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکے، تاکہ ہمیں بھی اصال ثواب ملے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔